بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8th کلاس ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے خون کا بدلہ۔ اس سبق میں ہم تشریح کریں گے، ان کے الفاظ معنی کریں گے اور اس سارے سبق کی میں آپ کو وضاحت کروں گی۔ کسی علاقے کی مخصوص تہذیبی اور معاشرتی کہانی جو سینہ بہ سینہ سفر کرتی ہوئی جدید دور میں تحریری صورت میں سامنے آئے لوک کہانی کہلاتی ہے۔ کتاب میں شامل یہ کہانی ہمارے پیارے صوبے خیبر پختونخوا کی لوک کہانی ہے۔ لوک کہانی میں کوئی نہ کوئی اخلاقی درس ہوتا ہے اور دانش پوشیدہ ہوتی ہے۔ ہر علاقے میں لوک کہانی اور لوک ادب موجود ہوتا ہے۔ یہ کسی ایک فرد کی تخلیق نہیں ہوتا بلکہ بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ چلیں آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا آج کے سبق خون کا بدلہ کا پیج نمبر 32 اوپن کریں۔ پیراگراف نمبر 1، مراد خان خون میں لت پت۔ لت پت کا مطلب ہے خون سے بھرا ہوا۔ اس کو انڈرلائن کیجئے اور اس کے معنی لکھیے۔ ایک چارپائی پہ پڑا تھا، گاؤں کے لوگ اس کے حجرے میں جمع تھے۔ حجرہ کہتے ہیں چھوٹا سا کمرہ۔ اس کی بیوی اور نوجوان بیٹی مارے غم کے نڈال ہوئی جا رہی تھیں۔ نڈال کا مطلب ہے ناتواں، جس میں طاقت نہ ہو۔ مراد خان کی حالت لحظہ بہ لحظہ یعنی آہستہ آہستہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کی رنگت زرد ہو گئی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن نکاہت کی وجہ سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ آخر اس نے بڑی مشکل سے ہاتھ اٹھایا۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ اس کی بیوی اور بیٹی نے بھی ضبط کا مطلب ہے برداشت کرنا، ضبط سے کام لیا۔ سب کی توجہ مراد خان کی طرف تھی۔ توجہ کہتے ہیں دھیان کو۔ کمزوری اس قدر زیادہ تھی، کمزوری کا معنی ہے نکاہت، کہ مراد خان کے لیے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بڑی آہستگی یعنی آہستہ آواز میں کہہ رہا تھا، دشمن تو اپنا کام کر گیا، میرا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ اس کی بیوی اور بیٹی دھاڑیں مار کر رونے لگی، یعنی زور زور سے رونے لگی۔ مراد خان نے انہیں اشارے سے خاموش کروایا۔ اس نے کہا، میں دنیا سے ایک حسرت ایک ایسی آرزو ہوتی ہے جو پوری نہ ہوئی ہو، ٹھیک ہے، کے لیے جا رہا ہوں۔ کاش میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا جو میرے خون کا بدلہ لیتا تو میری بے چین روح کو سکون ملتا، آرام ملتا، لیکن افسوس۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسٹوڈنٹس، یہ جو ہم نے ابھی پیراگراف کی ریڈنگ کی اور معنی کیے ہیں، اب ہم اس پیراگراف کی تشریح کرتے ہیں۔ یہ ایک پشتو لوک کہانی ہے۔ اس سبق میں جب مراد خان کو گولی لگی تو وہ خون میں لت پت پڑا تھا اپنے ایک چھوٹے سے کمرے میں، اور گاؤں کے لوگ اس کے کمرے میں اکٹھے ہوئے تھے۔ مراد خان کی بیوی اور بیٹی غم سے چور ہوتی ہیں اور وہ نکاہت اور کمزوری کی وجہ سے مراد خان جو ہے وہ بول بھی نہیں سکتا۔ تو اس وقت مراد خان اپنی خواہش ظاہر کرتا ہے کہ اگر اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ اس کے خون کا بدلہ لیتا۔ مراد خان کو نکاہت اور کمزوری اس قدر تھی کہ وہ خود سے اچھی طرح بول بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر اس نے بڑی آہستہ آواز میں کہا، دشمن تو اپنا کام کر گیا، میرا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ اس کی بیوی اور بیٹی یہ سن کر زور زور سے رونے لگی تو مراد خان ہاتھ کے اشارے سے انہیں ایسا کرنے سے روک دیتا ہے اور کہتا ہے، میں دنیا سے یہ حسرت لیے جا رہا ہوں، کاش میرا کوئی بیٹا ہوتا جو میرے خون کا بدلہ لیتا۔ وہ ایسا اس لیے کہتا تھا کہ اس کی روح کو کچھ سکون مل سکتا۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے، تقدیر سے ہر شخص نے پایا حصہ،
میرے حصے میں تیرے ساتھ کی حسرت آئی۔ نیکسٹ پیج، صفحہ نمبر 33، پیراگراف نمبر 2۔ مراد خان کی بیٹی سپن گل یہ سن کر اپنے باپ کے پاؤں سے دیوانہ وار کہتے ہیں پاگلوں کی طرح لپٹ گئی اور کہنے لگی، ابا جان تم غم نہ کرو، میں وعدہ کرتی ہوں، وعدہ کہتے ہیں عہد کو، کہ جب تک تمہارے خون کا بدلہ نہ لوں مجھ پر چین کی نیند حرام رہے گی۔ یہ سن کر سب نے اس کی ہمت کی تعریف کی اور مراد خان بھی سکون سے مر گیا۔ بچوں، باپ کی خوشنودی، خدا کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ نے باپ کی خدمت کو بہت اعلیٰ مقام دیا ہے۔ باپ کے ہونے سے گھر میں رونق ہوتی ہے، اور اس سبق میں سپن گل بھی اپنے باپ کی وفات پر بہت افسردہ ہے۔ دن گزرتے گئے مگر سپن گل اپنے وعدے کو نہ بھولی۔ وہ اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینا چاہتی تھی، لیکن کوشش کے باوجود اپنے باپ کے قاتل کا پتہ نہ چلا سکی۔ اسے صرف اتنا ہی معلوم تھا کہ اس کے باپ پر کوئی شخص گولی چلا کر پہاڑوں میں غائب ہو گیا اور وہ لوگ اس کے باپ کو زخمی حالت میں وہاں سے اٹھا لائے۔ کسی شخص کو قتل کے بارے میں کچھ بھی علم نہ تھا، یعنی کسی کو بھی اس بارے میں کچھ خبر نہ تھی۔ سپن گل انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، لیکن قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جذبات میں کمی کی بجائے شدت پیدا ہوتی ہے، یعنی اس کا جو انتقام لینے کا جذبہ ہے وہ اور زیادہ اس کے دل میں شدید ہوتا گیا، زیادہ ہوتا گیا۔ لوگ اسے سمجھاتے تھے کہ تم نوجوان ہو، خوبصورت ہو، کیوں اپنی زندگی تباہ کر رہی ہو، یعنی اس کو لوگ اس قاتل کو ڈھونڈنے سے منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیوں اپنی زندگی برباد کر رہی ہے، اپنے آپ پر رحم کھاؤ۔ مگر سپن گل پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، اور لوگ اس کو سمجھاتے تھے کہ وہ قاتل کو ڈھونڈنا بند کر دے، مگر وہ ان کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیتی تھی۔ بدلے کے خیال میں وہ سب کچھ بھول چکی تھی، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ اپنی پیاری ماں کی خدمت سے بھی غافل ہو گئی تھی، یعنی وہ اپنی ماں کی خدمت بھی نہیں کرتی تھی، اس کو اس بات کی بھی فکر نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنی ماں کی کوئی خدمت کرے، وہ بس قاتل کو ڈھونڈنے کا کام کرتی تھی۔ اس پیراگراف کی تشریح، اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ جب مراد خان مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی بیٹی اپنے باپ کے قدموں سے پاگلوں کی طرح لپٹ جاتی ہے اور عہد کرتی ہے کہ جب تک اپنے باپ کے قاتل سے بدلہ نہ لے گی وہ سکون کی نیند نہیں سوئے گی۔ باپ کے مرنے کے بعد وہ قاتلوں کو بہت تلاش کرتی ہے، مگر اسے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے پہاڑوں میں چھپ کر اس کے باپ کو گولی ماری تھی۔ علاقے کے لوگ سپن گل کو بہت سمجھاتے ہیں کہ وہ یہ سب کچھ چھوڑ کر اپنی ماں کی خدمت کرے، مگر وہ کسی کی بات کو نہیں مانتی، کیونکہ وہ ہر وقت بے چین رہتی ہے اور وہ ہر وقت اپنے باپ سے کیے ہوئے وعدے کو یاد کرتی ہے۔ بچوں، اسلام میں وعدہ کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اسی لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارک میں فرمایا، مومن کی یہی نشانی ہے کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ سپن گل انتقام کی آگ میں جل رہی تھی اور بدلے کے خیال میں وہ سب کچھ بھول چکی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنی پیاری ماں کی خدمت سے بھی پوری طرح غافل یعنی لاپرواہ ہو چکی تھی۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے، خود کلامی میں کتنی وحشت ہے، کوئی دشمن ہو روبرو جیسے۔